إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا. اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. اللہ کی مدد اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے. اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا ہے. خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. محترم حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی گئی، پھر سورہ لقمان کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. آج کے اس خطبے کا عنوان ہے فکر آخرت، یعنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے. آزمائش اس حساب سے کہ ہم شریعت کی کس طریقے سے پاسداری کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہم کتنا عمل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمانے کے لیے یہ ہمیں حیات دی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت میں فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی جو آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ کل سے کیا مراد ہے؟ یہ کل سے مراد آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے،
محشر کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آیتوں میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا مولود عن والدہ شیئا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انسان کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں، ہزاروں امیدیں ہوتی ہیں۔ جیسے انسان جب سن شعور کو پہنچ جاتا ہے، سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے، تو لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ یہ فلاں کام کر لیے تو ہمارا مستقبل سدھر جائے گا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ کام جب سیکھ لیتا ہے اس کے آگے پھر ایک اور بات آتی ہے کہ یہ کام کر لو تمہارا مستقبل سدھر جائے گا، یہ کام کر لو تمہارا مستقبل بن جائے گا، یہاں تک کہ اسی مستقبل کے سنوارنے میں، اپنے فیوچر کو بنانے میں انسان اپنے زندگی کے آخر لمحوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ مستقبل کچھ نہیں ہے، مستقبل ہمارا آخرت ہے۔ لیکن جب تک انسان کے پاس جو وقت ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اسی لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو میرے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت صحابہ کرام اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے دنیا تو میرے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دے، شیطان کے بہکاوے میں ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً قیامت کا علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش اللہ رب العالمین ہی نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، یقیناً کسی کو پتا نہیں۔ حالانکہ لوگوں کے پاس مستقبل کے بہت سارے پلاننگ ہوتے ہیں، بہت سارے عزائم ہوتے ہیں، بہت سارے ارادے اور خیالات ہوتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں کہ اگلے لمحات میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس زمین میں مرنے والا ہے، کہاں پر اس کی موت آنے والی ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العالمین کا رحم و کرم بھی لوگوں پر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے موت لکھ دیا ہے، لیکن وہ موت کا وقت اللہ نے انسان کو نہیں بتلایا۔ اگر اللہ رب العالمین انسان کو موت کا وقت بتلا دیتا تو پھر انسان کی جتنی زندگی ہے وہ پوری کی پوری پریشانی میں اور غم کے اندر گزر جاتی۔ اگر کسی کو 60 سال کی عمر ملنے والی ہے، اس سے کہہ دیا جاتا کہ تمہاری زندگی صرف 60 سال ہے، تو وہ یہی خیال میں رہتا کہ ارے میرے اتنے سال تو گزر گئے، میرے اتنے سال تو گزر گئے، وہ اسی فکر میں کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو نہیں بتلایا۔ لیکن اس کے اندر ہم سب لوگوں کے لیے غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، لیکن یہ ہماری غفلت کس بنیاد پر ہے، ہم کس بنیاد پر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہونے کے بعد، ہم بوڑھے ہونے کے بعد جو ہے نیک اعمال کریں گے، نیک اور صالح بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عربی میں یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کفا بالموت واعظا، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی موت کافی ہے، کسی دوسرے کی موت کافی ہے۔ ہم کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کتنی نماز جنازہ ہم پڑھاتے ہیں، کتنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہم میں سے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کی عمریں 40 سال سے عبور کر چکی ہیں، 40 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو چکی ہے، ان سب کے لیے حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی جسم میں جب سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ موت کی دستک ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس عمر کو پار کر چکے ہیں، اس کے باوجود اپنی گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتے. موت روزانہ دستک دے رہی ہے. داڑھی کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے دستک ہے کہ تمہاری موت قریب ہے. یہ دستک کو ہم محسوس نہیں کرتے اور گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہماری موت بالکل قریب ہے، 40 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، 50 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس عمر میں بھی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اس عمر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. کس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں؟ کہ موت آنے تک کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انسان کو فوراً نصیحت حاصل کرنا چاہیے. کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم. یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ آیتیں ہم سب لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اور موت بھی دیکھیں، دنیا میں کسی سے موت پوچھتی نہیں کہ تم حافظ ہو تمہیں موت چاہیے یا نہیں چاہیے، تم امام ہو تمہیں موت چاہیے یا نہیں چاہیے، تم ذمہ دار ہو تمہیں موت چاہیے یا نہیں چاہیے. موت کسی سے نہیں پوچھتی، نہ کسی بادشاہ کو پوچھتی ہے، نہ کسی حاکم وقت کو پوچھتی ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کے پاس آ جاتی ہے. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب کسی کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، خیرہ اللہ، اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ بندہ اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کرے یا دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے. فاختار ما عنده، یعنی اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی خطبے کے دوران تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر بندے سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ نبی تو یہ کہہ رہے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو اپنائے یا اللہ کے پاس جو ہے اس کو اپنائے. اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو اپنایا، تو یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن چند ہی دنوں کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندے سے مراد کون تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو غور فرمائیے کہ دنیا میں کسی کو موت چننے یا نہ چننے کا اختیار نہیں دیا گیا. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس کی زندگی کو اپنایا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ اختیار دیا گیا؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جمعہ کے خطبے کے اندر اور عیدین کا جو خطبہ ہوتا اس کے اندر، خطبہ نکاح کے اندر جب بھی کوئی نصیحت کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتوں کو برابر پڑھا کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو. تو موت اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں کب آئے گی؟ کیا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ہمیشہ موت آتے وقت ایمان پر ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں میں مجھے شمار فرما لے. وقت کے نبی ہیں، نبی یہ دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ غور فرمائیے، نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شمار فرما لے.
ہماری دعائیں دنیا کی ہوتی ہیں، دنیا کی چاہت کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہ پیغمبر، اللہ کے یہ نبی اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی کی حالت میں پہنچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ، جو اس حال میں موت آتی ہے، جس کی اس حال میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، جو ایمان پر ثابت قدمی اپناتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر ثابت قدمی اپناتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا پیغام لے کر کے آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر مند نہ ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یقیناً موت ہر ایک کو آنے والی ہے، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں کہ کب آنے والی ہے۔ تو سمجھدار وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو طاعت و فرمانبرداری کے اندر لگائے رکھتا ہے۔ اور پھر یاد رکھ لیں، جو انسان لوگوں کے عیوب بیان کرنے میں، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرنے میں اپنی زندگی لگاتا ہے، اس کے بارے میں سلف کے بعض علماء نے یہ کہا کہ جو لوگوں کے عیوب ٹٹولنے میں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بری اور قبیح عادت کے اندر مبتلا ہیں، اور کسی کو کوئی فکر نہیں کہ موت کب آنے والی ہے، زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ جو انسان جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اسی عمل کو وہ کثرت سے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے خوش نصیبی لکھ دیتا ہے جو وہ اس عمل میں رہتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو اپنی عمر کے بڑھاپے میں پہنچ چکا، کمزور ہو چکا ہے، لیکن وہ رزق حلال کے لیے برابر محنت کرتا رہا، اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، حالانکہ اس کے بہت زیادہ بیٹے بھی تھے، بہت زیادہ بیٹے، اور بیٹوں میں ایک سے بڑھ کر ایک کمانے والے، لیکن وہ اپنے اولاد کی کمائی نہیں لیتا تھا، بلکہ خود اپنے آپ کے لیے حلال کمائی کے لیے اس نے ایک چھوٹا موٹا آٹو رکشہ رکھ لیا، اور وہ جہاں پر بھی جاتا، وہ بندہ جہاں پر بھی جاتا ہمیشہ وقت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا، اور وہ اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر اول وقت میں نماز کہاں پر ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ گرما کے موسم میں ظہر اور عصر یہ دو نمازیں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ظہر میں سخت گرمی کی وجہ سے مسجد نہیں آتے، اور عصر میں نیند میں رہنے کی وجہ سے نہیں آتے، لیکن اللہ کا یہ بندہ ایسے تھا کہ پانچوں نمازوں کو برابر با جماعت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کیا کرتا۔ بڑھاپے کے باوجود، سخت ٹھٹھرتی سردیوں میں بھی، گھر دور ہونے کے باوجود بھی برابر مسجد آ کر کے نماز ادا کیا کرتا، اور مسجد میں آ کر ہی اپنا ظہر کے وقت اپنا کھانا بھی مسجد میں کھاتا، کچھ دیر آرام کرتا، پھر چلے جاتا، پھر عصر میں برابر پہلی صف میں رہتا۔ یہ بندے کا نماز سے اس طریقے کا شغف، اس طریقے سے جو محبت تھی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ ایک بار جب مغرب کی نماز پڑھائی جا رہی تھی، جس میں یہی آیتیں پڑھی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقین جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں مغرب کی نماز میں، اور وہ جو بندہ تھا جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، اسی وقت اس کے اوپر موت کا وقت طاری ہو گیا، اور بس ایک آواز آئی اس طریقے سے، امام محسوس کر لیے کہ یہاں پر کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس کے فوری بعد چند جو آیتیں تھی اس کو مکمل کر کے رکوع میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، پھر تیسری رکعت تو مختصر پڑھی گئی۔ جیسے نماز پڑھا کر کے دیکھا گیا، جو قیام میں ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی حالت میں، نماز ہی کی حالت میں سجدے میں گر پڑے، اور اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی۔ یہ موت جو حسن خاتمہ کی علامت ہے، نماز کی حالت میں ان کا جو انتقال ہوا، اور وہ بھی کیسی آیتوں پر، جہاں پر اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آخر کلمات ان کے یہی جو ان کے کان میں پڑے تھے قرآن کریم کی آیات،
ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، نمازی کی حالت میں انتقال ہوا۔ یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ نیک عمل کثرت سے کرتا ہے۔ ہمیں نمازوں سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، ذرا غور کر لیجئے۔ اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو الکبائر جن کی کتاب ہے بڑے بڑے گناہ، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو انسان جو عادتیں اپنی بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اسی حالت میں موت دیتا ہے۔ ایک انسان کی عادت یہ تھی کہ وہ جوے کا اور نشے کا عادی تھا، شطرنج کھیلنے کا عادی تھا، اور جب آخر وقت میں اس کی موت آئی تو لوگوں نے اسے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو اس موقع پر بھی کہتا ہے کہ یہاں پر اونٹ بیٹھنا چاہیے، یہاں پر گھوڑا بیٹھنا چاہیے، یہاں پر یہ پلر ہونا چاہیے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ بری موت ہے۔ تو لہذا یاد رکھ لے، ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کر دیا کہ ہمارے داڑھی کے جو بال سفید ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے دستک ہے، سدھر جائیں، سدھر جائیں۔ کسی کو معلوم نہیں، انسان پیدا ہونے کے بعد بھی مر سکتا ہے، بچپنے میں بھی مر سکتا ہے، جوان ہونے کے بعد بھی مر سکتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی مر سکتا ہے، لیکن موت یقیناً آ کر کے رہنے والی ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کی موت ایمان اور فرمانبرداری کی حالت میں آ جائے۔ اور پھر یاد رکھ لیں، یہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارے حالات امت مسلمہ کے لیے بڑے ہی پرفتن ہیں، مشکل حالات ہیں۔ علم کا اٹھا لیا جانا، علماء کا اٹھا لیا جانا، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی بری بات ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا، علم جاننے والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر جاہل قسم کے لوگ ذمہ دار بن جائیں گے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر اس سلسلے میں یاد رکھ لیں اللہ رب العالمین علم کو کیسے اٹھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تبارک و تعالی علم کو ڈائریکٹ کسی کے سینے سے کھینچ کر کے ختم نہیں کرتا ہے، کتابوں سے علم نہیں اٹھا لیا جاتا ہے، ولکنہ یقبض بقبض العلماء، اللہ تعالی علم کو ختم کر دیتا ہے علماء کی موت کے ذریعے سے، علماء کی موت کے ذریعے سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1999 میں 1999 میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام تھے جن کی موت بالکل قریب قریب دنوں میں واقع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امت نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد ایسی مشکلیں اور ایسے مصائب امت مسلمہ پر آئے کہ جس کی وجہ سے آج تک اس داغ سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ کون سا داغ اور کون سا دھبا جو ان علماء کی موت کے بعد امت مسلمہ پر لگایا گیا؟ دہشت گردی کا الزام۔ اس کے بعد سے مسلمان جہاں پر بھی جاتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان لوگوں کے جو حقوق ہے وہ برابر ادا کرتا ہے، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا، اور اس کے بعد سے آج تک ہم اس شک کے دائرے سے باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ اور ابھی چند دنوں پہلے شیخ صالح لحیدان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جو بڑے علماء میں سے تھے، اور ان سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ خود ہمارے ہندوستان کے اندر سے بہت سارے علماء کا انتقال ہوا۔ شیخ ضیاء الرحمن، دکتور ضیاء الرحمن، جو ایک غیر مسلم گھرانے کے تھے، برہمن تھے، مسلمان ہوئے، حدیث پر ایسے کام کیا کہ ایک مسلمان بھی نہیں کر سکتا، تمام صحیح حدیث کو ایک کتاب میں جمع کیا، ان کا انتقال ہوا۔ دکتور آر کے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، کیسے جلیل قدر علماء کرام تھے۔ یہ سب علماء کرام کی وفات ہم سب لوگوں کے لیے بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھا رہا ہے، علم جاننے والے علماء اٹھ رہے ہیں، لہذا جو بھی علماء ہیں ان کی قدر کر لیں، صحیح علم جاننے والے بن جائیں۔ اور اسی لیے عربی کا ایک جملہ ہے، موت العالم موت العالم، ایک عالم کا انتقال ہو جانا گویا پوری دنیا کا مر جانا ہے۔ ایسے بڑے بڑے جلیل القدر جو علماء کا انتقال ہو رہا ہے، گویا یہ ہم سب لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیں موت ہر حال میں آنے والی ہے۔ اور پھر
جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے رہتا ہے۔ لہذا ہم سب لوگوں کے لیے آج کے اس خطبے کی نصیحت، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ موت آنے والی ہے، ہر ایک کی موت آنے والی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حسن خاتمہ کے لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نمازی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو حسن خاتمہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا تو حسن خاتمہ ہے، اور اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا تو حسن خاتمہ، صرف انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ تمام چیزیں اسی کے بعد مقبول ہے، قابل قبول ہیں جب اس کا زندگی بھر میں عقیدہ توحید صحیح تھا، تو اسی کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو اپنے بستر پر انتقال کرتا ہے لیکن زندگی بھر شریعت کی پابندی کرتا رہا تو وہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے وہ تو اس بیماری سے انتقال کر گئے، نہیں، زندگی بھر گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی حالت میں جو زندگی گزارتے ہیں، نیکی کی راہ میں جو زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں بہت سارے صحابہ کرام جن کا انتقال اپنے بستروں پر ہوا، اس دنیا کے سب سے افضل ترین لوگوں میں سے انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کس حالت میں ان کی وفات ہوئی؟ بخار سخت ہو گیا اور بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہے اور موت کسی بھی حال میں آئے وہ اس وقت ایمان اور اسلام کی حالت میں رہے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ساتھ صحیح توحید پر رہتے ہوئے، صحیح ایمان اور عقیدے پر رہتے ہوئے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتری کی بات ہے۔ لہذا ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے، اور ہم میں سے جس کی بھی عمر جو تجاوز کر چکی ہے 40 سال کی، میں ان کے لیے پھر سے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ نبی کے جو مخالفت کر رہے ہیں، اپنے پینٹ یا پیجامے وغیرہ کو جو ٹخنے کے نیچے پڑتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو جو صاف کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نبی کی اس سنتوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ موت جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہمیں کثرت سے کرنا ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اور اسی طریقے سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعائیں ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان ہمارے رشتہ دار اعزاء اور اقارب جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔